الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے اس مجلس میں ہم سورہ کوثر کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور شان نزول وغیرہ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اولاً اس سورت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ فصل لربک وانحر، سو آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، سو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ بالیقین آپ کا دشمن ہی نامراد ہے، یہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یہ ہوا اس سورت کا ترجمہ۔ اس سورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ نام کی وجہ ظاہر ہے، چونکہ اس سورت کے اندر پہلی آیت میں انا اعطیناک الکوثر لفظ کوثر آیا ہے، اسی سے اس سورت کا علامتی نام سورہ کوثر قرار پایا۔ اس سورت کا شان نزول کے بارے میں اس سورت میں یہ لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرزند تھے، ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا۔ دونوں کے لقب طیب اور طاہر تھے۔ مکی زندگی میں مکہ ہی میں یہ دونوں فرزند ایک کے بعد دیگر انتقال فرما گئے، تو اس پر مشرکین میں سے عاص بن وائل سہمی اور اسی طرح دوسرے مشرکین جو اس کے ساتھ تھے، یہ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، نعوذ باللہ، آپ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، یعنی آپ کی اولاد نرینہ اولاد انتقال کر گئی تو اب آپ کا یہ دین جو ہے یہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے، آپ کا چرچا ختم ہو جائے گا اور آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ ابتر اہل عرب میں کہتے ہیں اس شخص کو، ابتر کے معنی کٹا ہوا، اور عرب میں ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اولاد کا سلسلہ ختم ہو جائے اور وہ بے اولاد ہو، یعنی بعد میں اس کی کوئی نسل نہ چلنے والی ہو، نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے، اسے ابتر کہتے ہیں۔ دو گویا مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے انتقال کر جانے پر آپ کو ابتر کہا اور یہ کہا کہ اب آپ کا یہ ذکر زیادہ چلنے والا نہیں، آپ کا یہ دین زیادہ دیر تک گویا رہنے والا نہیں ہے، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ دشمن جو کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں ہیں اور تینوں آیتوں میں ایک مضمون ہے۔ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر جو عطا فرمایا اس کا بیان ہے، دوسری صورت میں اس کوثر کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ عبادت کیجئے روحانی اور جسمانی، اور تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے کہا تھا کہ آپ ابتر ہے، اس کے اوپر خود اللہ تعالیٰ نے اعلان کر کے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے نبی کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک آپ کا دشمن ہی، یعنی جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، وہ آپ کا دشمن خود ابتر ہے، خود بے نام و نشان ہے، اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ خیر، اس صورت کا شان نزول تھا، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے۔ پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر سے مراد دنیا اور آخرت کی خیر کثیر مراد لیا ہے۔ دنیا کی خیر تو اس میں دین اسلام کا بڑھنا، دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا تا قیامت باقی رہنا، اسی طرح دنیا کے اندر آپ دشمنوں کے اوپر فتح اور غلبہ حاصل ہونا، اسی طرح اور بھی ساری خیر، یہ خیر دنیا کی خیر میں آتا ہے، یہ سب کوثر میں آتا ہے۔ اور آخرت کی خیر
تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کا موقع ملنا، شفاعت کا مرتبہ ملنا، مقام محمود کا عطا ہونا، اسی طرح آپ کو نہر کوثر عطا ہونا، یہ سارے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قرب اور مراتب کا عطا ہونا، یہ ساری چیزیں خیر کثیر میں آتی ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تسلی اور بشارت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہدایت دی کہ آپ عبادت کیجئے اپنے پروردگار کی، عبادت بدنی عبادت، روحانی عبادت کیجئے، جانی اور مالی عبادت کیجئے، گویا کہ آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجئے، اس کا ذکر ہے۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشن گوئی ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ خود کیا ہے، ابتر ہے۔ یہ پیشن گوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کی تسلی کے لیے اتری تھی۔ خیر، پہلی بات تو ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کسے کہتے ہیں؟ کوثر کے بارے میں ایک روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوثر سے مراد وہ تمام عطیات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، دیے گئے، یعنی وہ تمام نعمتیں جو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، وہ سب کوثر میں شامل ہے۔ سائل نے پوچھا کہ کوثر سے مراد تو وہ نہر نہیں جو جس کا ذکر آتا ہے کہ آپ کو حوض کوثر دیا گیا یا پھر وہ نہر کوثر دیا گیا، تو فرمایا کہ وہ نہر کوثر بھی آپ ہی کو بطور خصوصیت عطا ہوئی، لہٰذا وہ بھی اسی خیر کثیر میں شامل ہے۔ اس نہر کا تذکرہ روایت میں آتا ہے، حوض کوثر اور نہر کوثر دونوں کا تذکرہ آتا ہے۔ حوض کوثر کا تذکرہ وہ ہے کہ جس کے بابت روایت میں یہ آتا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور لوگ انتہائی پریشان حال ہوں گے اور سب پیاس العطش العطش کہہ کر پکاریں گے کہ پیاس لگی پیاس لگی، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حوض کوثر ہوگا اس کا پانی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی کئی کوس ہوگی اور یہ بالکل چوکور ہوگا، ایک ایک مہینے کی مسافت کے بقدر اس کی لمبائی اور چوڑائی ہوگی، اور یہ جو حوض ہوگا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے ان کو اس سے پانی میسر ہوگا، جو بدبخت ہوں گے وہ اس پانی سے انہیں محروم کر دیا جائے گا۔ خیر، تو کوثر سے مراد یہ حوض کوثر بھی مراد ہے، اور اسی کوثر سے مراد وہ نہر کوثر بھی مراد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بتلائی گئی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک نہر تھی خوبصورت جس کے دونوں طرف موتیوں کے قبے رکھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہی نہر کوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ چنانچہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مٹی جو تھی، اس کے تہہ میں جو اس کی مٹی تھی وہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھی، مہکنے والی تھی مشک کی طرح۔ اور اسی طرح چونکہ علماء نے کوثر سے مراد حوض کوثر اور نہر کوثر لیا ہے، کچھ لوگوں نے اس میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ یہاں پر اصل تو نہر کوثر ہے جو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا تو اسی نہر کوثر سے کچھ پانی یہاں میدان محشر میں ایک حوض کی شکل میں حوض بنایا جائے گا، اور اس نہر کا پانی اس حوض میں جمع کیا جائے گا جسے حوض کوثر نام دیا، دونوں کا نام کوثر نام دیا ہے۔ خیر، یہ حوض کوثر ہو یا نہر کوثر ہو، بہرحال الکوثر کی تفسیر اصل اس کا ترجمہ خیر کثیر ہوتا ہے۔ اس میں بہت سارے مفسرین نے الگ الگ قول نقل کیے ہیں، خود صاحب تفسیر الکبیر نے اس کے متعلق الگ الگ قول نقل کیا ہے۔ آگے کوثر سے مراد اولاد میں برکت بھی مراد ہے، بعض نے کوثر سے مراد لیا ہے کہ اولاد میں برکت ہوگی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اولاد روحانی اور جسمانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی دختری اولاد تو بکثرت ہے، ملکوں میں ہے، کئی آپ کی جو دختری اولاد تھی یعنی آپ کے صاحبزادیاں تھی، اس کے تو سلسلہ چلا اور اسے نسب چلا ہے، اور آپ کی روحانی اولاد تو پوری امت جو ہے وہ آپ کی روحانی اولاد ہے۔ آگے کوثر سے مراد علماء اور اولیاء کی کثرت بھی مراد لیا ہے، چنانچہ بعض نے کوثر سے جس کے لفظی معنی خیر کثیر کے ہے، علماء، اولیاء اور صلحاء اور اہل کمال جو اس امت میں ہیں یا پھر جو آئندہ آئیں گے یا جو اس امت میں چلے گئے وہ سب مراد لی ہے، یہ سب بھی خیر کثیر الکوثر سے مراد یہ سب بھی ہے۔
کسی نے خیر کثیر سے مراد نبوت عظمیٰ بھی مراد لیا ہے، چونکہ جو نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے یہ تمام انبیاء کرام، آپ تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، آپ جو نبی ہے تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، اور آپ پر نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کسی اور پر نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، تو گویا آپ کو نبوت عظمیٰ حاصل ہوئی، اور یہ نبوت عظمیٰ بھی اسی خیر الکوثر کی تفسیر میں نبوت عظمیٰ بھی بعد نے شمار کیا ہے۔ کسی نے الکوثر سے مراد قرآن کریم اور اس کے علوم و فیوز وغیرہ مراد لیے ہیں، یعنی قرآن کریم یہ بھی خیر کثیر ہے جس کے برکات کا تو کچھ شمار ہی نہیں۔ اسی طرح بعض نے کوثر سے مراد دین اسلام مراد لیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ دارین کے حسنات و برکات اسی اسلام پر اور اسی مذہب پر موقوف ہے، لہٰذا کوثر سے مراد دین اسلام بھی ہو سکتا ہے۔ بعض نے مراد وہ تمام فضائل و کمالات روحانیہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ حاصل ہوئے تھے یہ مراد لیے ہے۔ کسی نے کوثر سے مراد آپ کے رفعت ذکر مراد ہے کہ تا قیامت آپ کا چرچا محبت و عقیدت کے ساتھ اسی طرح لوگ آپ پر جان نچھاور کرنے والے اور قربان ہونے والے رہیں گے، یعنی قیامت تک آپ کا ذکر بلند رہے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر لیا۔ تو آپ کا یہ محبت برا جو چرچا اور نیک نامی ہوگی تا قیامت لوگ آپ پر پروانہ وار قربان ہونے والے رہیں گے، تو اس کو مراد دیا خیر کثیر سے۔ بعض نے کہا کہ خیر کثیر سے مراد آپ کے وہ تمام علوم جس کی نسبت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اولین و آخرین کے تمام علوم دیے گئے، یہ خیر کثیر سے مراد یہ ہے۔ خیر آیت کریمہ میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر سے مراد بہت سارے اقوال مفسرین نے نقل کیے تفسیر کے ساتھ، یہ تمام اقوال اس کوثر میں شامل ہے، چونکہ کوثر کے معنی خیر کثیر ہے اور خیر کثیر میں تمام چیزیں شامل ہے۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ کوثر سے مراد مقام محمود ہے، مقام محمود ایک خاص عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص الخاص مرتبہ اور عزت امتیاز اور محمودیت و مقبولیت عامہ کا وہ بلند مقام ہے جس پر فائز ہونے والی ہستی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی، اور ہر ایک کی نگاہ میں آپ محمود اور محترم ہوں گے اور سب آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ تو اس سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس مقام سے نوازا جائے گا وہ مراد ہے۔ خود قرآن کریم میں بھی اس کا ارشاد ہے، اس کا ذکر ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ الغرض اس سے محمود سے یہاں پر کوثر سے مراد تمام طرح کی خیر و برکات ہے اور تمام طرح کی انعامات الہیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے طور پر حاصل ہوئے، عطا ہوئے، وہ سب یہاں پر مراد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ غم نہ کیجئے، آپ کے ایک یا دو فرزند کے انتقال پر آپ فکر نہ کیجئے، غم نہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کی ہے جس کا ذکر اور جو بھلائیاں ابد الآباد تک رہے گی، یعنی وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا خیر کثیر عنایت فرمایا ہے جو ابد الآباد تک آپ کا نام روشن کرے گی۔ یہ ساری چیزیں خیر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس آیت کریمہ میں بھی تسلی دی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کر۔ آگے دوسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، انعامات کا شکر عبادت اور قربانی سے کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر بڑا انعام ہے تو اس بڑے انعام کا شکر بھی اس قدر بڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کے لیے قربانی کیجیے گا۔ گویا کہ آپ بدنی اور روحانی اور اسی طرح مالی اور جسمانی عبادت کیجیے گا، اپنے پروردگار کے لیے عبادت کیجیے گا۔ یہ کفار اور مشرکین تو غیر اللہ کے نام پر عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، آپ اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے گا اور اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے آپ مالی اور جسمانی ہر طرح کی، روحانی اور جسمانی ہر طرح کی عبادت کیجیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری آیت میں پیغام ہے۔ تیسری آیت ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی آپ کے دشمن وہ بے نام و نشان ہوگا۔ اس تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، یہ ایک پیشن گوئی ہے۔ یہ پیشن گوئی اس وقت فرمائی جب کہ آپ کے دشمن کو اس کا تصور بھی نہیں تھا، اور یہ پیشن گوئی حرف بحرف مکمل بھی ہوئی۔ چنانچہ تاریخ نے بھی دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ حرف غلط کی طرح مٹ گئے، ان کا کوئی تذکرہ اور نام و نشان باقی نہ رہا۔ تو گویا کہ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشن گوئی دے کر گویا آپ کو تسلی دی کہ آپ کا ذکر اور آپ کا نام و نشان تو باقی رہے گا، آپ کا جو دشمن ہے اس کا ذکر مٹ جائے گا۔
تاریخ نے بھی دیکھا کہ آپ کے دشمن کا آج کوئی خیر کے ساتھ نیکی کے ساتھ نام لینے والا نہیں ہے۔ یہ تو تھی سورت کا ترجمہ اور اس سورت کی مختصر تشریح۔ آخر میں اس سورت کی ایک آیت ان شانئک هو الابتر کے متعلق مرشدنا حضرت حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل سلوک کے حوالے سے ایک بات کو ذکر کر کے آج کے اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں مسائل سلوک میں آپ نے لکھا ہے کہ اس میں دلالت ہے آپ کا ہر مخالف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا وہ ہر خیر سے کیا ہے محروم ہوگا۔ گویا اس کی زندگی میں بھی کوئی خیر نہیں رہے گی کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت کے لیے کوئی تیاری کر سکے، آخرت کا کوئی توشہ بنا سکے، تیاری کر سکے، تو اس کی زندگی میں بھی کوئی خیر نہیں ہوگی اور اس کے قلب میں بھی کوئی خیر نہیں ہوگی کہ اس کے قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ کی محبت اور معرفت حاصل ہو اور وہ حق بات کو سمجھ سکے۔ اسی طرح اس کے جسم میں اور اس کے عبادات میں بھی کوئی خیر نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کو توفیق اور اخلاص الہیت حاصل ہو۔ اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء کے دشمن ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف تو ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ اسی وجہ سے ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی سے عداوت کرے تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب اور مقبول بندوں سے محبت اور انسیت اور دلی تعلق عطا فرمائے اور ان کی مخالفت اور ان کی عداوت سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔